اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور کئی لوگ آپ کی اس دعوت پر ایمان بھی لائے، لیکن یہ لوگ تعداد میں بہت ہی زیادہ کم تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں کے اندر اور غفاؤں کے اندر نمازیں ادا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد، اب لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب کھلا طور پر بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش والوں کو آواز دی۔ آواز سن کر سارے قریش والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو قریش والوں نے کہا بالکل، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، اور میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ یہ باتیں سن کر سارے قریش والے وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ سنی۔ یہ ماجرا دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں بلایا۔ اس وقت حضرت علی ایک بچے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو علی، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دوں۔ تم ایسا کرو کہ ایک بڑی دعوت کا انتظام کرو اور سارے قریبی رشتہ داروں کو اس کے اندر بلا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتے ہیں، ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے اور سارے قریبی رشتہ داروں کو اس کے اندر بلایا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا، دیکھو میں دین و دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے لایا ہوں، تو تم میں سے کون ایسا ہے جو کہ میری بات کو مانے گا تاکہ وہ میرا بھائی بنے اور میرا وصی بنے؟ اس پر سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت بچے تھے، آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا جسم کمزور ہے، میرے پیر کمزور ہیں، لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا وزیر بنتا ہوں۔ یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی بات کو سنو اور اس کا کہنا مانو۔ یہ بات سن کر سارے رشتہ دار ہنسنے لگتے ہیں اور ابو طالب سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا کہنا مانو اور اس کی فرما برداری کرو۔ اسلامک ہسٹری کی مشہور کتاب طبری کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے آپ کی بات کو انسنا تو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں لات اور عزا کو برا بھلا کہا، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، لیکن چند وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ لوگ تو تعداد میں بہت ہی زیادہ کم تھے اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی تھی۔ اس وجہ سے سارے لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس میں گئے اور کہا، دیکھو ابو طالب، تمہاری قدر ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمیں بے وقوف بتاتا ہے، تو اس لیے یا تو تم اس کو روک لو یا پھر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک طرف ابو طالب کو اپنی قوم سے دوری کا ڈر تھا، وہیں دوسری طرف ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ تمہاری قوم کے بڑے لوگ ہیں، یہ تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو اور اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو ایسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ
کہ اگر میری اس بات کو یہ لوگ مان لیں تو تمام عرب اور عجم ان کے ہو جائیں گے۔ اس پر ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد اس کے علاوہ جو کچھ کہو گے ہم مان لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے تب بھی میں اس مشن کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔